अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए काज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मानक अंग्रेजी और आप देख रहे हैं गाज टीवी न्यूज़। आज की व्लॉग में हम बात करेंगे सिंध की दो अहम शख्सियात, जिसमें साईं जमशेद कॉम्प्लेक्स रहनुमा साईं जमशेद और किसान रहनुमा शहीद फाजिल राव साहब के। तो दूसरी जानब हम व्लॉग में सियासी जो इलेक्शन के जो धुम मची हुई है, एक तरफ तो पीटीआई के जो बल्ले जाने के बाद उनके जो केस चल रहे हैं अपने, उन्होंने जो तौहीन अदालत और दीगर केसों की समाअतें हो रही है, तो दूसरी जानब पीटीआई के हमदर्द होने के नाते या उसका सबब बना है तो शेख रशीद साहब जो पीटीआई को छोड़ चुके हैं, वो उसकी गिरफ्तारी। तो दूसरी जानब पीटीआई की जो अंदरूनी इख्तलाफ सामने आ गए हैं। इख्तलाफ तो वैसे दिगर जमातों में भी है, लेकिन पीटीआई के इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध की दो अहम शख्सियात, एक बड़े रहनुमा कॉम्प्रेस सियासतदान दानश्वर अदीब साईं जमशेद, जिसका सिंध की तारीख़, तहजीब और सकाफ़त के हवाले से अहम नाम है सिंध के, और उनके सियासत हमेशा सिंध के महवर में रही है, और वो हमेशा सिंध के तरक्की और तमद्दुन के हवाले से उसका किरदार रहा है। उसने सिंध को तरजीह दी है। सिंध जमशेद जो जिसी भी सियासी जमात में खड़े थे, तो उसका पहला और रहनुमा उसूल सिंध था। वो सिंध के बाद ही किसी दूसरी चीज़ों को देखते थे। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो वाहिद जमशेद साहब से हैं जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान के हवाले से सिंध असेंबली में करारदाद पेश की और बड़े अक्सरियत से जो पास हुई। तो साईं जमशेद सिंध के जो तारीख़, तहजीब और तमद्दुन के हवाले से तकरीबन 55 से ज़्यादा किताब तहरीर किए हैं। उसका एक तो किताब है सिंध छो इंशाला है, जो उसका वकालतनामा है। उसे कहा जाता है साईं जमशेद मुसलसल कैद में रखा गया, तो उसको सिंध की आज़ादी के जो उसका पाकिस्तान के जो उसकी आज़ादी और उसके तरक्की के लिए जितना किरदार किया, उतना ही जब पाकिस्तान बना तो जमशेद को उसी राह से धकेला गया, उससे अलग किया गया। तो साईं जमशेद ने देखा जब सिंध पाकिस्तान की तरजीह में नहीं रही और उसको उसके हुकूक थे जो सलब हो रहे थे, तो जमशेद ने उनसे बगावत करना शुरू की, जिसकी इंतहा ये हुई कि 1977 में साईं जमशेद ने सिंधु देश का नारा, अलहदगी का नारा लगाया और पाकिस्तान से और इससे अलग खड़े हो गए। और जब साईं जमशेद ने सियासत में ये नए मुतहरिक हुए और उन्होंने सिंधु देश की बात की और सिंध की अलहदगी की बात की, तो इस गुनाह उसको सज़ा मुसलसल जेल में रखा गया। लेकिन लोग रियासत या उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी जमशेद को, उसको अपने नज़रिए से नहीं कर सके। जमशेद के नज़रिया तो अदम तशद्दुद और जमहूरियत उसके जो थे, उन्होंने हमेशा अदम तशद्दुद को तरजीह दी। उसका जो सियासत का महवर था, सिंधु देश का जो उसका नज़रिया था या नारा था, वो चार चीज़ों पे खड़ा था: अदम तशद्दुद, जमहूरियत और सेक्युलरिज्म। साईं जमशेद ने जब भुट्टो के दौर में जब उसके ख़िलाफ़ सख्तियाँ की गई या उसको सिंध के मामले पे जो जेलों में डाला गया, तो उन्होंने शुरू में सूफियाना सिंध और दीगर अल-सादात सैयदों के हवाले से एक तंजीम बनाई, लेकिन उसका आखिर ये खड़ा कि उसने GSN तहरीक का बुनियाद रखा और पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके पादिश में उसने मुसलसल जेलें भी काटी। तो दूसरी जानब हमारे किसान रहनुमा जनाब शहीद फाजिल राव साहब, उसका 17 जनवरी को शहादत का दिन है, जिसने जिस अंदाज में
وہ پیدا تو ایک زمیندار گھرانے میں ہوا تھا، لیکن اس نے کسانوں سے زیادتیاں دے کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس نے زندگی کے آخری لمحات تک وہ کسانوں کی جدوجہد اس کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ اور اس نے جب رسول بخش پلیجو صاحب اور حیدر بخش جتوئی کے ساتھ جب وہ ملا تو سندھ کے اہم رہنما میں ان کا شمار ہونے لگا، اور وہ سندھ کے کسانوں کے لیے بڑے کا اس نے اپنا کردار ادا کیا، جس کے وجہ سے اسے قتل کیا گیا اور اس کے راستے سے ہٹایا گیا۔ تو دوسری جگہ میں ہم بات کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو سیاسی ویسے تو اس کی چیئرمین پی ٹی آئی گرفتار جیل میں ہے، اس کو مسلسل مختلف کیسوں میں اس کو فرد جرم لاگو ہے، وہ جیل میں ہے، وہ گرفتار ہیں۔ تو دوسری جانب جو اپنی بشرا بی بی اور اس کے جو ناجائز غلط اور عدت کے دوران نکاح کے حوالے سے ان کا جو اس کیس میں ان کا فرد جرم لگایا گیا ہے، لاگو ہوا ہے، تو بشرا بی بی تو عدالتی کارروائی کے دوران وہاں جیل سے نکل گئی، تو جو اس کو جبکہ اس کو گرفتاری کے لیے کوشش کی گئی، لیکن وہ وہاں سے فرار ان میں نکل جانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو دوسری جانب شیخ رشید صاحب نے جب جو کو بھی 9 مئی کے واقعے میں گرفتار کیا گیا ہے، شیخ رشید صاحب اس سے پہلے وہ تو الگ ہو گئے تھے، اس نے کوئی علیحدگی کا کو پریس کانفرنس یا اس قسم کی کوئی نعرے بازی یا عمران خان کے خلاف گالی گلوچ والا انداز تو نہیں کیا تھا، لیکن اس نے باقاعدگی علیحدگی کا اعلان کیا تھا، اور اس نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس نے کئی مرتبہ عمران خان کو سمجھایا کہ وہ فوج کے خلاف نہیں آئے، تو اس کے باوجود عمران خان کو کسی کے ماننے کے بغیر وہ اپنے ضد پہ ڈٹے رہے۔ تو اب بات یہ ہے جو اپنے یہ خبر پی ٹی آئی کے جدا ہونے کے باوجود 9 مئی کے واقعے میں شیخ رشید صاحب جو گرفتار ہوئے، یہ تو گرفتاری صرف یہ نہیں، اس کے پیچھے لگتا تو اس سے ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہے یا پی ٹی آئی کے وہ نظر آنے والے جو کاؤنٹیبل لیڈرز ہیں، جو رہنما ہے، ان کو گرفتار کیا ہی جائے گا۔ یہ شیخ رشید اس کی شروعات ہوئی ہے دوبارہ۔ اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب، عمران خان صاحب اور دیگر جو ٹاپ قیادت وہ تو پہلے جیل میں ہیں، فواد چودھری اور دیگر جو اس کے علاوہ جو کافی مفرور دکھائے گئے ہیں، لیکن اب دوبارہ جو 9 مئی کے معاملے کو جب سامنے لایا گیا ہے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی نہ صرف بلا ختم ہوا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کو مکمل ختم کرنے کے لیے جس انداز میں کام کیا جا رہا ہے، وہ گرفتاریاں اور پی ٹی آئی کو جو ان کے بلے کے نہ ہونے سے اس کی پارٹی کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ پہلے مائنس عمران خان تھا، اب مائنس پی ٹی آئی ہو گئی ہے، اور جس طرح ان کے جو امیدواران ہیں جو الگ جن کو ایک نشان نہ ہونے کی وجہ سے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت میں لڑ رہے ہیں، اب یہ طے ہے تو آزاد امیدوار کی حیثیت میں اس کی کیا پوزیشن بنے گی، وہ ایوان میں کس پوزیشن میں ہوں گے۔ ظاہر ہے ان کو 3 دن میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ پارٹی آزاد امیدوار 3 دن سے زیادہ آزاد نہیں رہ سکتے، ان کو کسی نہ کسی جماعت کا ہونا یا شریک ہونا یا کسی جماعت کے ساتھ جانا ضروری ہے، یہ قانون کا حصہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے اندرونی اختلاف، شیر افضل مروت اور دیگر جو ان کے اندرونی جو اختلاف بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ثابت اس کے یہ سامنے آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پہ ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کو اس طرح بکھیرنے اور ختم کرنے کے لیے ان کو خود کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے رہنما ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے سخت مخالفت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب کھلا میدان آ گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے،
جو سندھ میں بلاول بھٹو زرداری نے کل رتو دیر میں اس کا بڑا خطاب تھا، وہ اب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے قیادت اور پی ٹی آئی کے خلاف باتیں تو دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں، مسلم نون اور پیپلز پارٹی ایک اس معاملے پی ٹی آئی کو نکالنے یا پی ٹی آئی کے معاملے پہ ایک پیج پہ کھڑی ہیں۔ ویسے تو ان کا پیج میں جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف یہ باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی گٹھ جوڑ ہے، جو آپس میں یہ معاملات کھڑے ہیں، کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ بلاول کی جو وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں، بلاول کو جو وزیر اعظم کے لیے زیادہ سرگرمی دکھائی جا رہی ہے، تو بلاول اس سے سب سے پہلے تو بلاول کی جو سیٹس کی کیا پوزیشن ہے، اس سارے معاملات کو جب دیکھیں گے تو بظاہر تو نون لیگ کی جو معاملہ جو ہے پوزیشن ہے وہ اس سے مضبوط ہے، لہذا بلاول بھٹو اور شیر کو نشانہ بنا کر وہ ایک اس الیکشن میں تو اپنی کامیابی کی کوشش اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اس الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کرے گا۔ لہٰذا کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی یہ جو تیاری ہے یا الیکشن کے پیچھے جانے کے لیے جو آصف زرداری کی خواہش تھی یا پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کے ان کی خواہش تھی یہ تھی کہ جو الیکشن اگر کچھ دن مطلب 4-5 مہینے پیچھے چلی جاتی ہے تو ان کو یہ فائدہ ملے گا کہ ان کی جو پنجاب میں پوزیشن بہتر ہوگی۔ تو ناظرین، ہمارا پروگرام اگر آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور پروگرام کو لائک اور شیئر کرنا، مہربانی۔